Assalamu alaikum students. This is Dr. Asir Ajmal here with Cognitive Psychology lecture number 25. And today we are going to continue to talk about short-term working memory. تو جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اسے شارٹ ٹرم میموری بھی کہتے ہیں اور ورکنگ میموری بھی کہتے ہیں، اور ان دونوں باتوں میں جو فرق ہے وہ صرف یہ ہے کہ شارٹ ٹرم جو ہے اس کی اپنی ڈیوریشن سے ڈیفائن کیا جاتا ہے، اور ورکنگ میموری کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ میموری ہے جو ہم اپنی ساری جو آپریشنز ہیں، جو سارے ہمارے کام ہیں، ہمارا جو کچھ بھی سوچنا ہے، سمجھنا ہے، ہمارا انفارمیشن کو ایکٹیولی جو ہم پروسیس کرتے ہیں زندگی میں، وہ سارے کام ورکنگ میموری کرتی ہے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی کہ کمپیوٹر میں جو ریم ہوتی ہے وہ اس کی بہترین مثال ہے. سو فرسٹ آف آل، شارٹ ٹرم میموری، ورکنگ میموری اور شارٹ ٹرم ورکنگ میموری they all refer to the same thing. بعض لوگ جو ہیں وہ اس میں ڈسٹنکشن کرتے ہیں. Some psychologists make a distinction between working memory and short term memory, and what they do is some of them actually make working memory, a concept of working memory, which is part of the overall short term memory. But for the great part, I think cognitive psychologists are in agreement that there isn't much difference between the two concepts and that we should treat them as synonymous. تو بیسک بات یہی ہے کہ اب شارٹ ٹرم میموری جو ہے یا شارٹ ٹرم ورکنگ میموری جو ہے وہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. اچھا، پھر ہم نے آپ سے بات کی تھی اٹینشن. آپ کو یاد ہوگا کہ اٹینشن پہ ہم نے کافی ٹائم اسپینڈ کیا. We spent several lectures on attention, and attention plays a central role in the functioning of short term memory or working memory as it is called. اب کوئی بھی کام کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمیں اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ انٹرنلی کیوں نہ ہو. یعنی اگر میرے ذہن میں کوئی خیال ہے اور اس کو میں ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کے لیے مجھے اپنی توجہ جو ہے وہ باہر کی چیزوں سے ہٹا کے اندر کی طرف ڈائیورٹ کرنی پڑے گی، اور اس کی طرف مجھے اپنی توجہ مرکوز کرنی پڑے گی، وہ جو بھی خیال میرے ذہن میں آ رہا ہے. تو دیٹ از essentially the idea کہ attention جو ہے وہ شارٹ ٹرم ورکنگ میموری میں بڑا کروشل رول پلے کرتی ہے. اچھا، اٹ از دا میموری دیٹ وی یوز ٹو فنکشن. ہمیں کوئی بھی کسی قسم کے فنکشن کے لیے جو میموری چاہیے وہ ورکنگ میموری ہے یا شارٹ ٹرم میموری ہے. اچھا، اب میں ایک چیز ڈسٹنگوش میں نے پہلے بھی کی تھی، لیکن آئی تھنک دس ہیز ٹو بی اسٹریسڈ اوور اینڈ اوور اگین. Because what I have noticed is that a lot of people study this idea, then still use the word short-term memory to mean something totally different. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب شارٹ ٹرم میموری وہ ہوتی ہے جو آپ کی کل کی یا پرسوں کی جو یادداشت ہے. کل کوئی چیز ہوئی ہے یا 4 گھنٹے پہلے کوئی چیز ہوئی ہے تو وہ شارٹ ٹرم میموری، اور جو کئی سال پہلے چیز ہوئی ہے وہ آپ کی لانگ ٹرم میموری. دیٹ از ناٹ دا کیس. ایون اف اٹ از فار سم پیپل ان کوگنیٹو سائیکالوجی وی ڈو ناٹ میک دیٹ کائنڈ آف اے ڈسٹنکشن. Our distinction, the distinction that we make between short term memory and long term memory is a qualitative one. ٹھیک ہے، شارٹ ٹرم میموری جو ہے وہ اویئرنیس ہے، وہ کانشیسنیس، جیسے ہم کہتے ہیں نا اس وقت میں کانشیس ہوں اور آپ سے بات کر رہا ہوں، اس کو میں شارٹ ٹرم میموری کا نام دوں. اور جو میموری میں یادیں اسٹور ہوئی ہیں بہت ساری، ان کو ہم لانگ ٹرم میموری میں شامل کریں گے. اگر ہم نے ڈیوریشن مارکر رکھنا ہی ہے، فرض کریں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی اچھا پھر شارٹ ٹرم میموری کی ڈیوریشن کیا ہے، وہ جو پریزنٹ کانشیس مومنٹ ہے اس کی ڈیوریشن کیا ہے، تو آئی تھنک واٹ ریسرچ سجیسٹس از that it's about 20 seconds. یعنی اگر آپ کوئی چیز اپنی میموری میں ریہرسل کے بغیر رکھتے ہیں تو وہ 20 سیکنڈز کے بعد اس میں سے نکل جائے گی. سو دیٹ از شارٹ ٹرم میموری. اور لانگ ٹرم میموری کیا ہے؟ 20 سیکنڈز کے بعد جو کچھ بھی آپ کی میموری میں رہ گیا وہ لانگ ٹرم میموری. Now this is very sharp. I mean آپ یہ کہیں کہ جناب یہ کیا بات ہوئی، اگر
15 منٹ پہلے کی کوئی چیز مجھے یاد آتی ہے تو وہ لانگ ٹرم میموری کیسے ہوگی؟ تو بھائی دس از ہاؤ وی ڈیفائن اٹ. اس میں کوئی آرگومنٹ کی گنجائش اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اس کو اسی طرح ڈیفائن کیا ہے. وی آر ڈیفائننگ شارٹ ٹرم میموری ایز اے ویری شارٹ ٹرم میموری. 20 سیکنڈز کے اندر اندر یہ ڈکے ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, ایز وی ہیو سین ان پریویس ایکسپیریمنٹس which we will look at in our recap. So let's quickly recap what we have studied so far in terms of short-term memory. Long-term memory جو ہے وہ ایک infinite store house ہے. Long-term memory میں almost infinite capacity. And there is evidence that we use only very small part of our long-term memory. اس میں جیسے میں نے کہا کہ ہمارے برین میں اگر 70 بلین نیورونز ہیں تو a lot of them, a large number of them is just being used to store information. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اتنی زیادہ انفارمیشن ہم اسٹور کر سکتے ہیں اپنی لانگ ٹرم میموری میں کہ کوئی حد ہی نہیں ہے اس لٹرلی. لیکن شارٹ ٹرم میموری جو ہے اٹس ویری ویری لمیٹڈ ان کیپیسٹی, اور بالکل اسی طرح جیسے اٹینشن لمیٹڈ ہے کیپیسٹی میں, اسی طرح short term memory بھی ہے. Then if you recall, I showed you Atkinson and Shiffrin model, and let me alert you کہ یہ Atkinson and Shiffrin model جو ہے I will return to it again when I'm discussing long term memory with you, کیونکہ یہ ایک overall model ہے cognition کا. لیکن for now let's look at it in terms of short term memory. تو Atkinson and Shiffrin یہ کہتے ہیں کہ جناب environmental input جو ہے وہ آتی ہے اور وہ سینسری رجسٹر پہ آتی ہے. سینسری رجسٹر میں جہاں آئیکن اور ایکو موجود ہیں, پھر وہاں سے اٹینشن کے فلٹر سے پاس کرتی ہوئی انفارمیشن شارٹ ٹرم میموری میں یا ٹیمپرری ورکنگ میموری میں آتی ہے. اور وہاں پہ صرف اس میں میموری کی ڈیوریشن کا مسئلہ نہیں ہے, اس میں کنٹرول پروسیسز انوالو ہو جاتے ہیں, یعنی ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے اس میں, اور اس میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جناب فلاں چیز کو ہم نے یاد رکھنا ہے, فلاں چیز کو نہیں. اس میں بعض اوقات ریہرسل بھی ہم کرتے ہیں ایک چیز کو رکھنے کے لیے ایکٹیو کسی انفارمیشن کو. اینڈ دین آفٹر انٹریکشن ود لانگ ٹرم میموری وی پروڈیوس اے رسپانس. سو بٹ اٹس اے ماڈل دیٹ وی وڈ ریٹرن ٹو اگین. ناؤ if you recall, we did rate of forgetting. We looked at how quickly we forget. اچھا, اب یہ forgetting again we have to distinguish between forgetting with regards to long term memory and forgetting with regards to short term memory. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کے ساتھ ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا جس میں نے آپ سے کہا تھا کہ جناب آپ کو اپنے کسی دوست کے ساتھ یا کالیگ کے ساتھ یا ریلیٹو کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کرنا ہے جس میں آپ نے انہیں کوئی ڈیجٹس پڑھ کے سنانے ہیں اور وہ آپ کو جواب میں وہی ڈیجٹس پڑھ کے سنائیں گے. تو what you have noticed is کہ جب آپ نے ایک لمبی لسٹ پڑھی تو وہ اسے یاد نہیں کر پائے. Now that is short term memory, اور یہ شارٹ ٹرم میموری میں انفارمیشن بڑی جلدی غائب ہو جاتی ہے. تو دیٹ از ون. دوسری جو چیز اس میں تھی وہ یہ میں نے آپ کو کلاسک ایکسپیریمنٹ بتایا تھا which I'm going to quickly go over. That is Peterson and Peterson's experiment of 1959 at Indiana University. اس میں پیٹرسن اینڈ پیٹرسن نے یہ کیا کہ انہوں نے 3 کانسوننٹس پریزنٹ کیے رینڈملی سلیکٹڈ, جیسے KCB ہے, فالوڈ بائی اے نمبر, وہ اٹ کوڈ ہیو بین سم تھنگ لائک 506. اب آپ کو ٹاسک تو دیا گیا کہ ان لیٹرز کو آپ نے یاد رکھنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک اور ٹاسک دے دیا گیا, جیسے کہ 506 اگر نمبر تھا تو یو ہیو ٹو کاؤنٹ بیکورڈز بائی 3 انٹل دا سگنل کمز. تو یعنی اگر آپ کو کہا گیا کہ جناب KCB آپ نے یاد رکھنے ہیں, اس کے بعد آپ کو ٹاسک دیا گیا کہ 506 سے کاؤنٹ بیکورڈز بائی 3, یو ڈیڈ 506, 503, 500, 497, 494, 491, 488, and so on. تو اس سے کیا ہوا کہ یو ور کیپٹ فرام ریہرسنگ the letters to yourself, the consonants to yourself. ورنہ آپ یہ کرتے ہیں کہ یاد رکھنا ہے KCB کو تو آپ کرتے ہیں KCB, 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 یا اپنے منہ سے نہیں تو ذہن میں دہراتے رہتے. This is how we remember things in the very short term. So in any case, so people were prevented from doing that and a signal came
and then you had to recall the consonants. The experiment showed کہ جناب ریٹینشن انٹرول جو ہے اس کو ویری کیا گیا. کچھ لوگوں کو 3 سیکنڈ کے بعد لائٹ دے دی گئی اور کچھ کو 6 سیکنڈ کے بعد, کچھ کو 9 سیکنڈ کے بعد, کچھ کو 12 کے بعد, کچھ کو 15 کے اور کچھ کو 18 کے بعد. تو جب لائٹ جو ہے وہ 18 سیکنڈ کے بعد فلیش کی گئی تو دیکھا گیا کہ سبجیکٹس جو تھے their performance had declined to less than 20%. لیکن جو لوگ 3 سیکنڈ کے بعد جنہیں ریکال کرنے کے لیے کہا گیا تھا ان کی پرفارمنس 80% پہ تھی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 18 سیکنڈ میں آ کے جو آپ کی میموری ہے, شارٹ ٹرم میموری, وہ ختم ہو چکی ہے, ڈکے ہو چکی ہے آف دوز 3 لیٹرز. تو اس لیے یہ جو 20 سیکنڈ کی لمٹ ہم نے رکھ دی شارٹ ٹرم میموری میں یاد چیزیں رہنے کی, اٹ ڈزنٹ سیم ٹو انریزنیبل. تو اس کی امپلیکیشنز ڈسکس کرتے ہوئے آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ انفارمیشن ان ایس ٹی ایم اور شارٹ ٹرم میموری ڈیکیز ویری ویری کوئکلی. ان 18 seconds subjects are performing at less than 20% accuracy level. اچھا پھر لیکن بعد میں وو اینڈ نارمن جو تھے 1965 میں انہوں نے سوال یہ اٹھایا کہ جناب یہ ڈکے کیسے ہے. 18 سیکنڈ میں آپ کہہ رہے ہیں ڈکے ہو گیا, لیکن سبجیکٹس نے تو ایک اور ٹاسک کیا ہے, یعنی وہ جو کاؤنٹنگ بیکورڈز والا ٹاسک کیا انہوں نے, تو کیا اس نے اسے انٹرفیئر نہیں کیا پہلی انفارمیشن سے. So Waugh and Norman suggested that this decay that we observed was actually not decay over time or caused by time, but it was caused by interference of the other task. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا which was a bit difficult, so I'm going to quickly go over it again. What they did was they presented 16 single digits. The last digit, which we will call probe, had occurred only once before in the list. تو وہ جو لاسٹ ڈیجٹ تھا وہ ایک دفعہ پہلے آ چکا تھا اس لسٹ میں. اینڈ دا سبجیکٹس ٹاسک واز ٹو رپورٹ دا لیٹر آفٹر دا پروب. یعنی اگر وہ لسٹ یوں چل رہی تھی, بہت سارے ڈیجٹس آئے, اس کے بعد 1 2 7 6 8 2 یہاں پہ ختم ہو گئے. تو اب سبجیکٹ نے لاسٹ ڈیجٹ لیا 2 ہے, اس نے یاد کیا کہ اس سے پہلے 2 کب آیا تھا, تو وہ لسٹ میں موجود ہے. اس کے بعد کیا آیا تھا اسے یاد کرنا ہے, 7 آیا تھا, تو the correct answer is 7. Now this was a very difficult task, but depending on the number of interfering items, the results were different. تو دوسری چیز انہوں نے کیا کی کہ جو ڈیجٹس کو پریزنٹ کرنے کی, لسٹ کو پریزنٹ کرنے کی جو اسپیڈ تھی وہ بھی ویری کی. تو سم ٹائمز یو ہیڈ 1 digit per second اور at the other time you had 4 digits per second. اس سے کیا ہوا کہ وائل انٹرفیئرنگ آئٹمس تو اتنے ہی رہے لیکن ٹائم ڈفرینٹ ہو گیا. تو وہ یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ جناب یہ جو ڈکے ہو رہا ہے اپیرنٹلی یہ ٹائم کی وجہ سے ہو رہا ہے یا انٹرفیئرنس کی وجہ سے ہو رہا ہے. فورگیٹنگ جو ہو رہی ہے, بھولنا جسے ہم کہتے ہیں, تو کوئی چیز جو ہم بڑی جلدی بھول رہے ہیں وہ کیا انٹرفیئرنس کی وجہ سے ہو رہی ہے یا ٹائم گزرنے کی وجہ سے ہو رہی ہے. سو واٹ دے فاؤنڈ واز دیٹ نمبر آف انٹرفیئرنگ آئٹمس, اف یو لک ایٹ دس سلائڈ, the number of interfering items is the real cause or the major cause of forgetting. And what they found that there wasn't that much effect of time. Time جو ہے اس نے زیادہ فرق نہیں ڈالا, چاہے آپ نے ڈیجٹس 1 per second کے ریٹ سے پیش کیے یا 4 per second کے حساب سے. Then we talked about Sternberg's experiment, جس میں انہوں نے size of memory set کو ویری کیا تھا. یعنی اگر آپ کو 3 لیٹرز دیے گئے, لیٹ سے, پھر اسی طرح 3 لیٹرز دیے گئے اور اس کے بعد آپ کو ایک لیٹر دکھایا گیا اور کہا گیا جناب یہ آپ نے ان 3 میں تھا, دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا. تو اس ٹاسک میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ میموری سیٹ انکریز کر دیتے ہیں تو ٹاسک سلو ہو جاتا ہے, سبجیکٹس ریسپانس از سلو ہے. اینڈ واٹ ہی فاؤنڈ واز that if you increased the size of memory set, the reaction time increased by 38 milliseconds. تو اسٹرنبرگ نے ایک انکلوڈ کیا کہ جناب آپ سیریل سرچ کرتے ہیں, ہر ڈیجٹ یا لیٹر آپ ایڈ کر دیتے ہیں میموری سیٹ میں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ہر لیٹر سے ٹارگٹ لیٹر کو کمپیئر کرتے ہیں تو اس کا ٹائم 38 ملی سیکنڈ ہے. تو اگر آپ 6 کی لسٹ ہے اور 7واں اس میں انکلوڈ کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے
کہ وہ سبجیکٹ جو ہے وہ ٹارگیٹ لیٹر کو شروع 1 2 3 4 5 6 7 اس طرح سب سے باری باری کمپیئر کرتا ہے. دیٹ از کالڈ سیریل سرچ. لیکن سم پیپل سجیسٹڈ کہ نہیں جناب پیرلل سرچ ہو رہی ہوتی ہے, اور اس وجہ سے چونکہ ہماری مائنڈ کے پاس انرجی ایک ہی جتنی ہوتی ہے, اٹینشن کے پاس مینٹل انرجی وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے, اور اس کی وجہ سے ٹائم ٹیکن جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے. سو اسٹینبرگ ایکچولی ایکسپٹیڈ دی آئیڈیا دیٹ دیٹس اے پاسبلٹی, بٹ ہی تھاٹ آف ہز ایکسپیریمنٹ از شوئنگ کہ سیریل سرچ ہوتی ہے, ہم ہر کام جو ہے وہ ایک کے بعد دوسرا کرتے ہیں. اب آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے I want to bring you to a new point ہے کہ ہم نے پہلے بات جب کی تھی ٹاپ ڈاؤن پروسیسنگ کی اور ٹاپ ڈاؤن پروسیسنگ کی اور باٹم اپ پروسیسنگ کی, تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ جناب ان دونوں کی جو پیراڈاکس بن رہی ہے, جو تضاد بن رہا ہے, اس کو سالو کیا ہے پیرلل پروسیسنگ کے کانسیپٹ نے, یعنی جو ایک ہی وقت میں مختلف چیزیں پروسیس ہو رہی ہوتی ہیں. تو اگر آپ اس پوائنٹ آف ویو سے سوچیں تو سیریل سرچ کی بجائے پیرلل سرچ کا کانسیپٹ جو ہے وہ زیادہ اپیلنگ لگتا ہے ہمیں, اور اس کے لیے ایویڈینس بہت زیادہ موجود ہے. ناؤ وی کم ٹو اے نیو آئیڈیا اینڈ دیٹ از این ایکٹیویشن ماڈل آف ورکنگ میموری. اب یہاں میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ یہ جان آر اینڈرسن کا ماڈل ہے, اور اینڈرسن یہ بلیو کرتے ہیں, اس میں اور بھی بہت سے کوگنیٹو سائیکالوجسٹ کی انپٹ ہے. یو ہیو پیپل لائک بیڈلی اینڈ ادرس جن کے ماڈلز ہم ابھی ڈسکس کریں گے, لیکن جان آر اینڈرسن جو ہیں انہوں نے بہت کام کیا ہے نیورل نیٹورکس میں اور پیرلل ڈسٹریبیوٹیڈ پروسیسز میں, جن کی ہم پہلے بات کر چکے. تو ان کے خیال میں ورکنگ میموری اور لانگ ٹرم میموری میں کو بہت زیادہ کوالٹیٹیو فرق نہیں ہے. یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ میں اب جو بات کہہ رہا ہوں یہ بہت اہم ہے. ابھی میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ ہم میجورٹی آف کوگنیٹو سائیکالوجسٹ سی ورکنگ میموری ایز کوالٹیٹیولی ڈفرنٹ فرام لانگ ٹرم میموری, ٹھیک ہے. بٹ سم ماڈلز allow these two concepts of long-term memory and short-term memory to be qualitatively similar, but there are subtle differences which cause one to move into other. اب میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ. وہ یہ کہیں گے کہ جناب آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بات کی تھی ایکٹیویشن لیولز کی اور ایکسائٹمنٹ لیولز کی. تو ایک نیٹ ورک ہے, اس میں بہت ساری نوڈز ہیں, وہ لیٹرز کی ہو سکتی ہیں, وہ ورڈز کی ہو سکتی ہیں, وہ کانسیپٹس کی ہو سکتی ہیں, وہ فیچرز کی نوڈز ہو سکتی ہیں, وہ ساؤنڈز کی نوڈز ہو سکتی ہیں. سو آل سارٹس آف نوڈز آر پاسبل ان اے نیٹ ورک, رائٹ. اچھا, اب ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم کسی چیز کو ریکگنائز کرتے ہیں تو وہ نوڈ جو ہے وہ تھریش ہولڈ سے اپنے زیادہ ایکسائٹ ہو جاتی ہے, زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے, تو تب ہم اس کے اویئر ہو جاتے ہیں. وی نو دس فرام دا نیورل نیٹورک ماڈلز آف پیٹرن ریکگنیشن. یاد ہے نا آپ کو پیٹرن ریکگنیشن کی ہم نے جب بات کی تھی اور اس میں نیورل نیٹورکس کی بات کی تھی, تو ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ جناب نیورل نیٹورک میں جو نوڈ بہت زیادہ ایکسائٹ ہو جاتی ہے فیچرز کی طرف سے, مثلا جو لیٹر زیادہ ان پٹ جسے ملتی ہے, پھر ورڈز کی طرف سے جس لیٹر کو زیادہ ان پٹ ملتی ہے, اس کا ایکسائٹمنٹ لیول جو ہے, ایکٹیویشن لیول جو ہے, وہ ایک تھریش ہولڈ سے اوپر چلا جاتا ہے اور وہ ہماری کانشیس اویئرنیس میں آ جاتا ہے. سو یوز دس آئیڈیا آف کانشیس اویئرنیس اینڈ کریٹیکل تھریش ہولڈ اینڈ combined it with the idea of working memory, جو کہ بھی ایک کانشیسنیس کی چیز. تو انہوں نے کہا جناب سیدھی سی بات ہے, آپ کی ورکنگ میموری میں وہ چیز ہوتی ہے جس کا ایکٹیویشن لیول جو ہے وہ ایک لمٹ سے اوپر چلا جائے, ایک تھریش ہولڈ سے اوپر چلا جائے. ہوتا وہ سارا مٹیریل یا تو لانگ ٹرم میموری کا یا پھر آؤٹ سائڈ انفارمیشن, اور اکثر دونوں آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. آؤٹ سائڈ انفارمیشن آئی, ادھر سے لانگ ٹرم میموری میں سے انفارمیشن لی گئی, دونوں میں میچنگ کی گئی اور اس کے بعد ایک نتیجے پہ پہنچا گیا.
تو وہ جو میچنگ کرنے کا پروسیس ہے اور وہ جو ایک نتیجے پہ پہنچنے کا پروسیس ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ کچھ آئٹمز لانگ ٹرم میموری کے اتنے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ سرفیس پہ آ جاتے ہیں کانشیسنیس کے. تو یہ ایک آئیڈیا تھا جس میں جو ایکٹیویشن ماڈل ہے ورکنگ میموری کا وہ اس چیز پہ ریلائی کرتا ہے کہ سرٹن کانسیپٹس ان آور مائنڈس آر ایکٹیویٹڈ اور ایکسائٹیڈ ابو اے تھریشولڈ لیول. اچھا لیکن اب کیا ہوا کہ بہت ساری انرجی لگ رہی ہے اس کو اوپر لانے میں. A lot of energy is being spent to bring a particular concept into consciousness. تو اگر ہم نے اسے attention ہٹا لی کسی بھی وجہ سے تو کیا ہوگا؟ وہ ایکسائٹمنٹ کم ہوتی چلی جائے گی اور تقریباً 20 سیکنڈ کے اندر وہ ایکسائٹمنٹ اتنے لو لیول پہ چلی جائے گی کہ اٹ ول گو آؤٹ آف آور کانشیسنیس. تو اٹینشن اس پہ فوکس کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ایک ایسی چیز جو ہمیں فرض کریں سنائی گئی اور ہم نے وہ سنی، اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ذہن میں رہے، تو اس پہ اٹینشن رکھنے کے لیے ہم اسے ریہرس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسے ریپیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس ریپیٹیشن سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری توجہ اس آئٹم پہ مرکوز رہتی. سو یو ریئلائز ہاؤ امپورٹنٹ اٹینشن از ان شارٹ ٹرم میموری. یہ سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں، لیکن ہیئر یو سی کہ اٹینشن ایکچولی بیکمز پارٹ اینڈ پارسل آف دس ایکٹیویشن میکنیزم. اور اٹینشن سے گو کہ ہم اسے جو ہے ایک چیز کو الائیو رکھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر ہم ریہرسل نہیں کریں گے تو اٹینشن کی زد سے وہ چیز نکل جائے گی. سو اٹینشن ریلائز آن ریہرسل. سو اب آپ سوچیں کہ یہ وہ چیز ہے جو ہم اکثر کر رہے ہوتے ہیں اپنے ساتھ کہ بھئی ایک نمبر اگر ہم نے کسی نے بتایا کہ بھئی فلاں ٹیلی فون نمبر ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اسے فرض کریں ہمارے پاس پیپر پینسل نہیں ہے اور ہم نے وہ نمبر ڈائل کرنا ہے، تو ہم اس نمبر کو دہرانا شروع کر دیتے ہیں. اچھا اب یہ ایسا نمبر نہیں ہے کہ مجھے آج کے بعد چاہیے ہو یا ایسے ایک فون کال کے بعد چاہیے ہو، تو کیا ہوگا؟ میں اس نمبر کو لکھنے کی کوئی خاص ایفرٹ بھی نہیں کروں گا، صرف ایک دو دفعہ دہرا کے ساتھ ہی ٹیلی فون اٹھاؤں گا، نمبر ڈائل کروں گا، اینڈ دیٹس اٹ. اگر میرا مقصد پورا ہو گیا ہے، چانسز آر آئی ڈونٹ نیڈ دیٹ نمبر اینی مور. اب آپ نے دیکھا کہ وزڈم جو ہے، شاید پہلے بھی آپ سے میں ایک بات عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی اس کریشن میں جو بھی ہم چیز دیکھتے ہیں جس میں بڑی لمیٹڈ کیپیسٹی ہوتی ہے یا اس طرح کی امپرفیکشنز ہوتی ہیں، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی یہ اتنے پرفیکٹ کریٹر نے جو چیز بنائی ہے اس میں اتنی امپرفیکشنز کیوں ہیں؟ تو دین یو ریئلائز کہ یہ امپرفیکشنز جو ہیں یہ بھی ایک نظام کے تحت ہیں، یہ بھی ایک لاجک کے تحت ہیں، اور ان امپرفیکشنز کا بھی ایک مقصد ہے. دیکھیں نا، ایک طرف ہمیں لامحدود سٹوریج دیا ہے، لیکن جو پروسیسنگ کیپیسٹی ہے، جو شارٹ ٹرم میموری ہے، وہ بہت لمیٹڈ ہے. اب اگر وہ لمیٹڈ نہ ہو تو ہم ہر علم غلم چیز جو ہے وہ یاد کرنا شروع کر دیں. تو یعنی اب ایک ٹیلی فون نمبر ہے جسے میں نے ایک دفعہ ڈائل کرنا ہے، اب کیا ضرورت ہے کہ جناب وہ مجھے ساری عمر وہ ٹیلی فون نمبر یاد رہے؟ اور اگر ایسا ہونا شروع ہو جائے تو بہت جلد وہ جو میرے لامحدود سٹور ہے اس کی بھی شاید کیپیسٹی کم پڑ جائے، کیونکہ میرے ذہن میں تو ہر ایک چیز رہنا شروع کر دے گی، کانسٹنٹلی رہنا شروع کر دے گی. سو دیر از این ایڈوانٹیج ٹو ہیونگ اے لمیٹڈ کیپیسٹی آف شارٹ ٹرم میموری. اچھا اب ریہرسل سے ہمیں ایک اسٹریٹجی مل گئی، ایک چیز کو دہرانے سے وہ ہماری میموری میں رہ جاتی ہے، شارٹ ٹرم میموری میں. اچھا لیکن اسے دہرانے سے کیا ہوتا ہے؟ اس دہرانے کے اوپر بھی ایک لمٹ ہے. یعنی فرض کریں میں کہتا ہوں کہ جناب 53472 ایک لسٹ ہے جو مجھے یاد رکھنی ہے، 53472 میں کہی جاتا ہوں اپنے آپ سے 53472، پھر میں بات کرتا ہوں آپ سے اور میں پھر اس کو دہراتا ہوں 53472. تو کیا ہوا کہ ابھی جب میں اسے بار بار دہرا رہا ہوں تو میری یہ شارٹ ٹرم میموری میں ایکٹیو رہ سکتی ہے، اور میں پھر 53472 یہ جو ڈیجٹس کی سیکوینس ہے اس کو یاد رکھ سکتے. لیکن لیٹس سے آئی سے سم تھنگ لائک
534729187326547893 وغیرہ. اچھا اب یہاں پہ اگر لسٹ ہے, اب مجھے بھی یاد نہیں ہے کہ میں نے ابھی کیا بولا ہے آپ سے, اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس کو جتنا مرضی ریہرس کرنے کی کوشش کرتے رہیں, یو ول ناٹ ریمبر دس لسٹ, دیر از نو وے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جناب ہماری شارٹ ٹرم میموری کی جو ریہرسل سے جو ہم چیزیں اس میں ایکٹیو رکھتے ہیں اس کے اوپر بھی ایک لمٹ ہے, اس کے اوپر بھی ایک قید ہے, ایک حد ہے, اور اس حد سے آپ تجاوز نہیں کر سکتے. Now that I would say is the beauty of this system. اچھا اب ایکٹیویشن کیا ہے, I'm showing you a slide here, اور اس سلائیڈ میں نے یہ کیا کہ اب ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ لیا. پہلے تو آپ کو فیچرز, لیٹرز, ورڈز, اس طرح کے نیٹورکس دکھائے گئے تھے. Now I'm showing you a network of words. ایک سیمینٹک نیٹورک کہہ لیں, یعنی ایک ورڈ ہے, اس ورڈ کے ساتھ جو ریلیٹڈ ورڈز ہیں ان کو لنک کیا گیا اور انہیں دکھایا جا رہا ہے. تو if you look at this slide, اس میں سب سے نیچے سینٹر میں نوڈ ہے پینگوئن, اور پینگوئن کے ساتھ دو ڈائریکٹ لنکس ہیں, ایک طرف سوئمنگ ہے اور دوسری طرف برڈ ہے. اور برڈ کے ساتھ پھر بہت سارے لنکس ہیں, اس میں بلو جے ہے, رابن ہے, اسپیرو ہے, اور برڈ کے ساتھ ایک اور کنیری ہے. برڈ کے ساتھ ایک اور لنک ہے فلائنگ, اور فلائنگ کے ساتھ ایک طرف تو جیسے برڈ ہے, دوسری طرف ایک لنک ہے اینیملس. تو یعنی برڈ جو ہیں وہ فلائنگ اینیملز ہیں. تو یہ سارے یہ جو نیٹورک آپ کو ایک نظر آ رہا ہے, یہ نیٹورک یہاں پہ شارٹ ٹرم میموری کا نہیں ہے بلکہ لانگ ٹرم میموری کا, ٹھیک ہے. اینڈ سو وی ول ریٹرن ٹو دس کائنڈ آف نیٹورکس لیٹر آن وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ لانگ ٹرم میموری. لیکن چونکہ ایکٹیویشن ماڈل جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ لانگ ٹرم میموری کے ہی آئٹمز ہیں جو کہ ایکٹیویشن ریسیو کر کے, ایکسائٹمنٹ ریسیو کر کے اتنے زیادہ ایکسائٹ اور ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں کہ وہ شارٹ ٹرم میموری کے سرفیس پہ آ گئے. تو لیٹ سے آپ کو پینگوئن کی ایک تصویر دکھائی جاتی ہے کہ وہ آرکٹک اوشن میں سوئمنگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک تصویر آپ کو دکھائی جاتی ہے, ایک برفانی سمندر ہے اور اس کے اوپر پینگوئن کچھ آئس پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ اس ٹھنڈے پانی میں سوئمنگ کر رہے ہیں. اب کیا ہوگا کہ اس تصویر کو دیکھنے سے آپ کے ذہن میں, آپ کی لانگ ٹرم میموری میں جو پینگوئن کا کانسیپٹ ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا. اب اس کے ساتھ سوئمنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی ایکٹیویٹ ہو جائے گا. اس کے ساتھ برڈ کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی ایکٹیویٹ ہو جائے گا. اور اس طرح یہ بہت سارے نوڈز جو ہیں وہ ایکسائٹ ہو کے, ایکٹیویٹ ہو کے آپ کی شارٹ ٹرم میموری میں, ورکنگ میموری میں آ جائیں گے فرام یور لانگ ٹرم میموری. اینڈ یو ول ریکگنائز the pattern that you're seeing, the picture that you're seeing, you'll become aware of it immediately. اچھا اب فرض کریں کہ اسی پیٹرن کو, پینگوئن ہے, آپ کو دکھایا گیا اور لیکن اسے دکھایا جاتا ہے ایک صحرا میں, اب کیا ہوگا؟ ایون اف یو سیئنگ دا پکچر آف دا پینگوئن, وہ جو باقی چیزیں ساتھ ساتھ اس نیٹورک میں ایکٹیویٹ ہوتی ہیں وہ نہیں ہو رہی ہوں گی, اور بہت ساری ایکسپیکٹیشنز وائلیٹ ہو رہی ہیں. لیٹ سے اس کے مقابلے میں اب کیمل کا نیٹورک ہو, تو کیمل کے ساتھ اینیمل بھی ہوگا لیکن سوئمنگ نہیں ہوگی, آئس نہیں ہوگی, فش نہیں ہوگی. کیمل کے ساتھ جو لنک ہوگا ایک طرف اینیملز کا ہوگا, دوسری طرف ڈیزرٹ کا ہوگا, تیسری طرف اویسس کا ہوگا, چوتھی طرف میں بھی عربیہ کا ہوگا. تو اس طرح بہت سارے لنکس ہوں گے. اب وہ جب ساری یہ بیک گراؤنڈ کیمل کی تصویر کے ساتھ ہوگی تو کیمل بہت جلدی ایکٹیویٹ ہو جائے. لیکن جب ہم پینگوئن کو ڈیزرٹ میں لے کے آتے ہیں تو پہلے ہمیں شک ہوگا اس تصویر پہ, تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوگا کہ جناب یہ کیا ہوا, ٹھیک ہے نا. تو دی آئیڈیا
behind giving you this example is that there is an effect of context even in the working memory. Just as we use it for pattern recognition, we also use it in terms of working memory, اور بہت ساری جو نوڈز ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں ایک سسٹم میں. Now I want to come to another very important concept, and before I discuss it in some detail, I want to read an excerpt, and that excerpt is from George Miller, a great psychologist in cognitive psychology, who's done a lot of experiments, a lot of work on short-term memory and its capacity, and this is what he says. تو ذرا توجہ سے سنیے گا. جارج ملر ایک آرٹیکل میں فرما رہے ہیں, My problem is that I have been persecuted by an integer. For 7 years, this number has followed me around, has intruded in my most private data, and has assaulted me from the pages of our most public journals. This number assumes a variety of disguises, being sometimes a little larger and sometimes a little smaller than usual, but never changing so much as to be unrecognizable. The persistence with which this number plagues me is far more than a random accident. There is, to quote a famous senator, a design behind it, some pattern governing its appearances. Either there really is something unusual about the number, or else I'm suffering from delusions of persecution. اب آپ کے خیال میں ہوگی کہ کس نمبر کی بات کر رہے ہیں جارج ملر, جو ان کو اتنا تنگ کر رہا ہے. جان سی بھی وہ کتاب کھولتے ہیں, اس میں وہ نمبر ان کے سامنے آ جاتا ہے. جان صاحب بھی وہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, وہ نمبر اچھل کے ان کے سامنے آ جاتا ہے. وہ میموری کی کیپیسٹی پہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو وہ نمبر ان کے سامنے ہوتا ہے. وہ ایبلٹی ٹو ریہرس کی کیپیسٹی دیکھتے ہیں تو وہ نمبر ان کے سامنے آ جاتا ہے. وہ ریسرچ آرٹیکلز میں فگرز دیکھتے ہیں میتھمیٹیکل تو وہ نمبر ان کے سامنے آ جاتا ہے. تو دس نمبر از واٹ وی کال میجک نمبر 7. اور 7 جو ہے, 7 کا ہنسا, 7 کا ہنسا جو ہے وہ جارج ملر کہتے ہیں کہ اس نے انہیں بہت تنگ کیا ہوا ہے, وہ ان کے خوابوں اور خیالوں پہ چھایا ہوا ہے اس وقت. اس لیے کہ جس ایکسپیریمنٹ میں بھی, جس قسم کی اسٹڈی میں وہ کرتے ہیں, یہ نمبر سب سے اہم نظر آتا ہے اور خود بخود ان کے سامنے آ جاتا. اب مذاق تو اپنی جگہ رہا, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو عذرائے مزاح اتنا اس طرح وہ سے لکھ رہے ہیں, but there is a reality to it. 7 actually is the limit of how many items you can keep in your short-term memory. اچھا, اس بات کا لیکن ہمیں علم نہیں تھا ملر سے پہلے, اور ملر یہ فرماتے ہیں کہ جناب +-2 جو ہے وہ اس کی رینج ہے. یعنی بعض لوگ جو ہیں ہو سکتا ہے کہ انہیں اگر ڈیجٹس دیے جائیں تو وہ 7 کی بجائے صرف 5 یاد رکھ سکیں اپنی میموری میں, اور بعض لوگ جو ہیں ان میں اتنی زیادہ ہو کیپیسٹی کہ وہ 9 رکھ سکیں, لیکن 10 والا شاید ہی کوئی ہو, اسی طرح 4 والا شاید ہی کوئی ہو, اور اگر ہوگا تو اس کو ضرور کوئی پرابلم ہے. there's something abnormal about this. تو وہ ایک طرف انہوں نے وہ نمبر بتایا میجک نمبر 7, اور ساتھ اس کی رینج بھی بتا دی کہ جناب +-2 یعنی 5 اور 9 کے درمیان تو یقیناً ہوگا اور 7 اکثر ہوگا. So what does it really mean? میجک نمبر 7 کیا مطلب ہے اس کا؟ میں آپ کو اس کی مثال یوں دیتا ہوں. یاد ہے آپ کو میں نے لاسٹ لیکچرز میں in some previous lectures I asked you to do an experiment, and I asked you to ask a friend of yours to remember a list. اور آپ نے ایک ڈیجٹس کی لسٹ پڑھی اور انہوں نے وہ دہرانی تھی, بس زیادہ دیر یاد نہیں کرنی تھی, صرف دہرانی تھی آپ کے پیچھے. تو اور ساتھ میں نے آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ نوٹ کر لیجئے کہ کہاں پہ وہ غلطیاں شروع کرتے ہیں. تو چانسز آر کہ 7 ڈیجٹس تک کی جو لسٹ تھی وہ آپ کے تمام دوستوں نے
ٹھیک کی ہو. اچھا لیکن ایک اور بھی میں وارننگ یہاں پہ دوں, اگر 7 سے کم بھی کسی نے کی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اب نارمل. ہو سکتا ہے کسی نے 6 کی ہوں, کسی نے 5 کیے ہوں, صحیح 6 نہ کر سکے ہوں. تو 5 سے 9 کے درمیان تو ہماری نارمل رینج ہے. اس سے آگے تو کوئی سپیریئر ورکنگ میموری ہوگی کسی کی, یا اس سے کم اگر کوئی کر رہا ہے تو کوئی ڈیفیشنسی ہوگی, کوئی پرابلم ہوگی. لیکن 7 از دی یوزول لمٹ آف آر کیپیسٹی ٹو کیپ تھنگس ان شارٹ ٹرم میموری اور ان ورکنگ میموری. اب ہم جب کائنات کو اسٹڈی کرتے ہیں, سائنٹسٹ جب ہمارے ارد گرد ماحول کو دیکھتے ہیں, ہم جب کلچرل ہیریٹیج کی بات کرتے ہیں, تو وی ریئلائز ہاؤ امپورٹنٹ دس نمبر از. یس دیر آر ادر نمبرز. دیکھیں نا, ہم جیسے مسٹیسزم میں, ریلیجن میں ہم کہتے ہیں اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہیں, تو نمبر 1 سیمس ٹو بی دا موسٹ امپورٹنٹ نمبر, ہے نا. کہ مثلاً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد, کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اب ایک کا نمبر جو ہے وہ ہمارے ریلیجن میں اٹ از کنسیڈرڈ دا موسٹ امپورٹنٹ نمبر. اینڈ دین دیر آر ادر نمبرز دیٹ آلسو ہیو سگنیفیکینس. تو جیسے اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ ہم نے کائنات کو 6 دن میں پیدا کیا, اور 7ویں دن خدا عرش پہ جا کے بیٹھا اپنے تخت. تو 7 کا جو نمبر ہے وہ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ریلیجن میں 7 کی بھی بہت اہمیت ہے. اور اس 6 دن میں پیدا کر کے اور 7ویں دن عرش پہ بیٹھنے کو اگر ہم اپنے ہفتے میں دیکھیں جو ہمارے 7 دن ہیں, تو اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا کائنات کی کریشن کا سمبلزم, 6 days and on the 7th he sat on his throne. تو 7 دن ہے, اور اسی طرح 7واں دن جو ہے ہمارے لیے مقدس ہو جاتا ہے. جیسے ہم جمعہ جو ہے ہمارے لیے ایک مبارک دن ہے. اور یہ تمام مذاہب میں دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں تو ہندوازم میں بھی 7 دن ہیں, یہودیت میں بھی 7 دن ہیں, عیسائیت میں بھی 7 دن ہیں, اور چین میں جہاں کنفیوشنزم اور بدھزم ہے وہاں پہ بھی 7 دن ہیں. تو ہر کلچر میں جو اس وقت میجر دنیا میں موجود ہے, ہفتے میں 7 ہی دن ہوتے ہیں, 8 نہیں ہوتے, 6 نہیں ہوتے. سو دیر از سم تھنگ اباؤٹ دا نمبر 7. اینڈ اف یو ریمبر کہ ہماری جو لور ہے وہ ہے کہ 7 ہی سمندر ہے, 7 ہی آسمان ہے, ٹھیک ہے, اور اسی طرح 7 بر اعظم ہے. تو 7 جو ہے اٹ سیمز ٹو ڈومینیٹ کلچرل لور ایز اے ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری یونیک نمبر. تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جناب اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت شامل ہے کہ ہمارے ارد گرد کے ماحول میں جس نمبر کو اہمیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے, اسی نمبر کو استعمال کیا ہے ہماری شارٹ ٹرم میموری کو ہماری ورکنگ میموری کی لمٹ کے طور پہ. سو دیر از نالج ہڈن ان the symbols around us. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میجک نمبر 7 کی اتنی بڑی لمیٹیشن ہے, لیکن ہمیں تو بہت ساری چیزیں یاد ہو جاتی ہے نا. لوگ آرگیو کر سکتے ہیں کہ جناب ہمیں تو اتنی ساری چیزیں یاد ہو جاتی ہیں, تو یہ شارٹ ٹرم میموری پہ یہ لمٹ لگانے کا کیا مقصد. اچھا, اس کا بھی ایک جواب میں آپ سے عرض کرتا ہوں. اب جیسے ایک لسٹ ہے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, لیٹرز کی لسٹ, LJKWNPR, LJKWNPR. تو یہ ہے 7 لیٹرز. کیا ہے 7 لیٹرز. اب آپ کو اگر یہ لسٹ دکھائی جائے اور کہا جائے کہ جناب یہ یاد کر لیں, تو آپ بڑے آرام سے یاد کر لیں گے اور اسے دوہرا دیں گے, کیونکہ اس میں صرف 7 لیٹرز ہیں. بٹ ناؤ اف آئی گیو یو اندر لسٹ, اور یہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی دکھائی جائے لسٹ, لنڈن, پیرس, میونک, برلن, میڈرڈ, پراگ, اسٹاک ہوم.
میں دہراتا ہوں لسٹ کو ایک دفعہ. لنڈن, پیرس, میونک, برلن, میڈرڈ, پراگ, اسٹاک ہوم. Now what I have said to you are 7 European capitals. میں نے آپ کے سامنے 7 یورپین کیپٹلس کی لسٹ دہرائی. اب اگر اس لسٹ کو آپ کے سامنے لکھ کے پیش کیا جائے تو ہے تو یہ 7 آئٹمس, لیکن اگر آپ ان میں لیٹرز گنے تو یہ 25 سے زیادہ لیٹرز. اب یہ کیسے ہوتا ہے کہ آپ ایک طرف تو آپ 7 لیٹرز دیکھ رہے ہیں اور انہیں یاد کر رہے ہیں, بتا سکتے ہیں, دوسری طرف آپ 30-40 لیٹرز جو ہیں وہ اکٹھے یاد کر رہے ہیں, only because they are presented in terms of words. تو یہاں پہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جناب میجک نمبر 7 جو ہے وہ کوئی فزیکل یونٹ نہیں ہے, فزیکل یونٹس پہ مبنی نہیں ہے, بلکہ سیمینٹک یونٹس یعنی میننگ فل یونٹس پہ مبنی ہے. اب 7 لیٹرز جو ہیں وہ ایز لیٹرز ان کی اپنی ایک حقیقت ہے, اور اسی طرح 7 ورڈز جو ہیں وہ بھی 7 ہی یونٹس. سو دیٹ از دی انٹرسٹنگ بٹ ہے کہ ہم میننگ فل یونٹس جو ہیں ان کو 7 کو ریممبر کر دیتے ہیں. اب بات کیا ہے کہ ہم اگر اپنی لائف میں دیکھیں کہ ہم بہت سارے ڈیسیژنس کرتے ہیں, بہت ساری چوائسیز کرتے ہیں, ساری زندگی جو ہے ہماری چوائسیز پہ مبنی. کبھی ایک ڈیسیژن لینا ہوتا ہے 2 چوائسیز کے درمیان, کبھی 3 چوائسیز کے درمیان, کبھی 10 چوائسیز کے درمیان, کبھی 20, 25, 30 چوائسیز کے درمیان. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ Let's look at something very simple. You're deciding to buy a shirt. اور آپ نے اس شرٹ کے مختلف ڈیزائنز, مختلف کلرز, مختلف شاپس میں جا کے انہیں دیکھا, اور لیٹ سے کہ آپ نے 10 شاپس دیکھی جن میں سے ہر شاپ میں آپ کو کچھ شرٹس پسند ہیں. لیٹ سے کہ ہر شاپ میں آپ کو 3 یا 4 شرٹس پسند آئی, ٹھیک ہے, شرٹس آپ نے بہت ساری دیکھی ہر شاپ میں, لیکن 3 یا 4 شرٹس آپ کو ہر شاپ پہ پسند آئی, اور 10 شاپس میں آپ نے دیکھا ہے. تو اب آپ 10ویں شاپ میں سے جب آپ نکل رہے ہیں تو آپ نے سوچا کہ اچھا میں فلاں والی شرٹ لے لیتا ہوں. Now that is where you are making a huge mistake. All of us make that mistake a lot. اور ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ جناب ہم ان 30 شرٹس میں جو ہم دیکھ چکے ہیں ان میں سے سلیکشن کر رہے ہیں. But you know you're wrong. ہم ان 30 شرٹس میں سے سلیکشن نہیں کر رہے ہوتے, ہم صرف 7 شرٹس میں سے سلیکشن کر رہے ہوتے ہیں جو اس وقت ہماری ورکنگ میموری میں آتی ہیں. ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم سب میں سے سلیکٹ کر رہے ہیں, لیکن only because we don't know about this magic number 7 capacity of our short-term memory, we're doing is we're bringing only 7 or maybe 8 to the maximum shirts, different shirts to our mind. تو اس کا کیا طریقہ ہے پھر؟ اس کا ایک طریقہ جو اکثر لوگ کرتے ہیں, کوئی سیمپل لے لیتے ہیں ہر ایک پیس کا, یا نوٹ کر لیتے ہیں. تو اب یہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے نوٹ کر لیا کہ جی مجھے شرٹ نمبر فلاں فلاں فلاں, یا شرٹ یہ جو تھی یہ اچھی لگی تھی, یہ کلر اچھا لگا تھا, تو اب جب آپ سارے وہ اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں تو ان میں سے دین یو کین سلیکٹ the best possible. If you've got samples, if you've got pictures, if you've got designs in front of you, if you've got colors in front of you, then you can make much better selection. Then if you rely on your memory to make a decision between 30 different shirts, not possible. Frankly, not possible. But we do it all the time. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب ایسے لوگ پراپرٹی گھر خرید رہے ہوتے ہیں, کرائے پہ لے رہے, تو اگر انہوں نے 9-10 گھر دیکھے ہیں, 11-12 گھر دیکھے ہیں, اور ان میں سے وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں, تو وہ بھی ایک غلطی کر رہے ہیں, بیکاز what they're doing is they're deciding from only 7, not out of 10, 12 or 15. So that is another important thing. ہمیں ضرورت ہے اس لیے ڈیسیژن میکنگ کرتے وقت
there's a need for awareness of limitations of our short-term memory. کیا چیز؟ there is a need for awareness of limitations of short-term memory. کہ جہاں ہماری لانگ ٹرم میموری جو ہے وسیع و عریض ہے، لامحدود ہے، وہاں ہماری شارٹ ٹرم میموری جو ہے اس میں بہت ساری لمیٹیشنز ہیں، بہت ساری اس پہ قیود ہیں، کیپیسٹی کی ہے، ریہرسل کی ایبلٹی کی بھی کمی ہے. اس کے علاوہ ہماری جو ہے وی کین اونلی کیپ اے سرٹن نمبر ایٹ اے گیون ٹائم، وی کین اونلی ریہرس اے سرٹن نمبر ایٹ اے گیون ٹائم. تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے. اینڈ دیٹ از وائی پیپل نیڈ ٹو کیپ ڈائریز اینڈ پیپل نیڈ ٹو ٹیک نوٹس، تاکہ جب کاغذ پہ ہم وہ انفارمیشن ہمارے سامنے ہوتی ہے تو ہم بہت ایزیلی اور بہت اچھی طرح سے ڈسیزن میکنگ کر لیتے. اٹس اے گڈ آئیڈیا ٹو ٹیک نوٹس، اٹس اے گڈ آئیڈیا ٹو پٹ تھنگس ڈاؤن آن پیپر، اٹس اے گڈ آئیڈیا ٹو ٹیک پکچرز فار ڈیسیژن میکنگ purposes, so that we are not limited to a very small proportion of the sample from which we're making a decision. تو یہ میرے خیال میں تو یہ بہت اہم بات ہے. ہم اپنی ساری زندگی جو ہے گزار دیتے ہیں لمیٹڈ انفارمیشن پہ بیس کر کے ڈیسیژنز کرتے ہیں. اینڈ اف وی وانٹ ایکسیس ٹو آل دی انفارمیشن دیٹ وی ہیو سرویڈ، یا تو ہو نا کہ ہمیں چیزیں ہی ساتھ دیکھی ہوں تو ان میں سے فیصلہ کرنا ہے، پھر تو ہمیں یہ سارا بکھیڑا کرنے کی ضرورت. لیکن if a lot of our decisions depend on choices from more than 7 items, then we need to be sure that we have some representation available to us. We need to be sure that we have some visual or auditory backup for the information that is being presented to us. اب اس کا ایک حل جو ہم خود کرتے ہیں اپنی لائف میں، اس کو بھی اسٹڈی کیا گیا. اب لیٹس سے میں آپ کے سامنے ایک ٹیلی فون نمبر بولتا ہوں اور آپ نے اسے یاد رکھنا، 6174927861. یاد ہو گیا آپ کو؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو ہو گیا ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک تو 10 ڈیجٹس تھے، 7 سے 3 زیادہ، اور وہ جو ہماری اپر لمٹ ہوتی ہے 9 والی، اس سے بھی ایک زیادہ تھا. اچھا، اب ٹیلی فون نمبر جو ہیں وہ ہم کیسے یاد کرتے ہیں؟ اگر 10 ڈیجٹس کا نمبر ہو، جیسا کہ اکثر موبائل فونز میں ہوتا ہے کہ 10 ڈیجٹ کا نمبر ہوتا ہے لیکن ہمیں یاد رہتے ہیں اکثر، تو اس کا بڑا سمپل طریقہ ہے. امریکہ میں جیسے ہمارے موبائل فونز میں ہوتا ہے نا کہ 0 کے بعد 3 ایک ڈیجٹس ہوتے ہیں، تو امریکہ میں ہوتا ہے کہ 3 ڈیجٹس کی اسٹیٹ کی ٹیلی فون کوڈ ہوتی. تو مثلا بoston میں جب میں ہوا کرتا تھا تو وہاں کی کوڈ تھی 617، اور آگے جو میں نے آپ کو نمبر جیسے پیش کیا تھا 6174927861، اس کو امریکہ میں 3 حصوں میں بریک ڈاؤن کر دیا جائے گا. پہلا حصہ 617، دوسرا حصہ 492، تیسرا حصہ 7861. اب آپ کے سامنے اگر میں یہ نمبر پریزنٹ کروں جیسے کہ میں سلائڈ میں کر رہا ہوں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ 617 مجھے اس لیے یاد ہوگا ایز اے سیپریٹ چنک بیکاز ناؤ اٹ اسٹینڈز فار دی ایریا کوڈ فار مائی اسٹیٹ. اسی طرح جیسے 042 لاہور کا ہے یا 051 اسلام آباد کی کوڈ ہے، 617 is the code for Massachusetts or Boston in this case. 492 اگلے 3 لیٹرز ہیں اور اس کو ہم گروپ کر لیتے ہیں. اگر ہمیں نہیں بھی پتا کہ جناب یہ بوسٹن کے کس علاقے کا کوڈ ہے، پھر بھی if I remember کہ جناب پہلا چنک 617 ہے، دوسرا چنک 492 ہے. اب تیسرا چنک اور بھی آسان ہے، 7861. ہم مسلمان اکثر 786 کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے یاد رکھتے ہیں، 786 کے بعد 1. اینڈ ناؤ the chances are آپ نے جب مجھ سے یہ ڈسکرپشن سنی اس کے بعد یہ آپ کو نمبر نہیں بھولنے کا، 617 492 7861. اچھا، فرض کریں کہ پاکستان میں یہی نمبر ہوتا تو اس کو کیسے یاد کیا جاتا؟ ہر ایک کلچر کی، ہر ایک علاقے کی اپنی پریکٹس ہوتی ہے.
تو امریکہ میں جب پہلے سارے وہ 3 کے کرتے ہیں اور آخری گروپ کو 4 میں کرتے ہیں. میں نے جو چیز نوٹ کی ہے کہ پاکستان میں پیپل گروپ اٹ سلائٹلی ڈفرینٹلی. پہلے تو وہ 3 ڈیجٹس بولیں گے یا وہ جو 0 کے بعد ہوتے ہیں موبائل کے. تو لیٹس سے we would take the same number and we'd say 617, then we say 4927861. اچھا اب اس میں نے 2 پریکٹسز دیکھی ہیں. ایک تو یہ دیکھی ہے کہ پہلے تو ہم کٹھا بولتے ہیں نا 617, then some people make chunks of 2, یعنی 617 پھر 4927861. Some people make chunks of 4 first, تو یعنی 617 کہنے کے بعد 4927861. That's fine. I mean, there's nothing wrong with it. It's just that people in America have a different habit, different way of chunking numbers. People in Pakistan have a different way of chunking numbers. اچھا لیکن اس میں پرابلم کہاں ہوتا ہے؟ When you're telling somebody a phone number اور وہ کسی اور سیٹنگ کی انہیں عادت ہے تو اکثر گڑبڑ ہوتی. مثلا مجھے 3 میں ڈیجٹس میں گروپ کرنے کی عادت ہے اور آخری جو 4 ڈیجٹس ہیں ان کو میں 4 میں چنک کرتا ہوں. تو لوگ کہیں گے اس طرح 617492781. تو کیا ہوگا؟ میں نے اسے جب لکھ رہا ہوں اسے تو میں پہلے 617 لکھا, اب 492 میں لکھتا ہوں تو وہ ساتھ 7 بولتے ہیں. تو اب میں 7 الگ سے لکھتا ہوں, پھر وہ کہتے ہیں 7861, تو اٹ کازز اے پرابلم. سملرلی جب میں نمبر بتا رہا ہوتا ہوں تو اکثر دوسروں کو پرابلم آتی ہے. صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ آئی ایم اے کوگنیٹو سائیکالوجسٹ, آئی ایم اویئر آف دا ڈفرنس, دے آر ناٹ. تو جب میں کہتا ہوں 617492 تو وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ چوتھا ڈیجٹ بھی بولے گا, تو وہ میں نہیں بولتا اور میں کہتا ہوں 7861, تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو. بہرحال وی ول کنٹینیو ٹو ٹاک اباؤٹ امپلیکیشنز, اینڈ ایز یو کین سی یہ اس کا ہماری لائف کے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بہت امپیکٹ ہے اور بہت اہم چیزوں میں بھی بہت امپیکٹ ہے. We'll continue to talk about short-term memory, working memory in the next lecture. Till then, Khuda Hafiz.